السلام علیکم۔ آج دو بہت اچھے ایشوز جو ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں۔ ایک یہ پوچھا گیا کہ 1947 میں سے لے کے 89 تک ہماری سفر کرنے کی کیپیسٹی کیا تھی، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کیا تھی، اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کس طرح آ رہے تھے اور آ کے کیا محسوس کرتے تھے، ان کے احساسات کیا تھے۔ اس کے اوپر بات کی گئی ہے، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات کی۔ اور دوسرا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس کو ہمیشہ سے کہا گیا کہ گریٹ پیپل فلائی ود دی PIA، اور یہ ٹائٹل سابق امریکن صدر کی بیگم نے جب سفر کیا تو انہوں نے یہ ٹائٹل پاکستان کی ایئر لائن کو اس وقت دے دیا۔ تو یہ پھر کیا ہوا کہ آج اس کو ہم بیچنے جا رہے ہیں اور اس کا گھاٹا ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی اس طرح کا گاہک بھی نہیں مل رہا ہمیں، اور اس اتنی ایئر لائن جس کا پوری دنیا میں ایکسیس تھی اور لوگ کراچی سے ٹرانزٹ ہوتے تھے، تو پھر اس کو کیا ہوا؟ تو یہ دو سوالات ہیں جس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان میں جب 47 میں پاکستان بنا تو پاکستان کے پاس اپنا پاسپورٹ بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ایک پرمٹ ایشو کیا جاتا تھا جو اسپیسیفک کنٹری کے لیے ہوتا تھا، اور لوگ اس کنٹری کے لیے ٹریول کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ پاسپورٹ اس بندے کو ملے گا جو ریزن بیان کرے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کون انوائٹ کر رہا ہے، تو اس کی ڈاکومنٹیشن کے بعد آپ کو پاسپورٹ دے دیا جاتا تھا۔ وہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے ایکسیسیبل تھا، اس میں کسی بھی ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ جب پورٹ پہ جاتے تھے تو روٹین انٹریز میں آپ کو ویزا مل جاتا تھا اور آپ وہاں سٹے کر سکتے تھے، بلکہ پوری دنیا اس وقت کھلی تھی ہمارے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے نیشنلائزیشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے ماسز میں لوگوں کو ملک سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ انڈسٹری تو ہم نے بند کروا دی، یا انڈسٹری جو تھی وہ اس کو نیشنلائز کر لیا گیا۔ اب لوگوں کے پاس روزگار کے اس طرح کے موقع نہیں تھے، تو ہم نے یہ کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے، آپ پاسپورٹ اپلائی کریں۔ اب پاسپورٹ اپلائی کیے، اس کے باوجود 1970s میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے نیشنلائزیشن کی، اس کا امپیکٹ پھر بھی چلتا رہا، اور لوگوں کے لیے ہمارے پاس انگلینڈ جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں تھی، امریکہ کے لیے تھی لیکن اس کا بھی اس طرح کا کوئی ایسا نہیں تھا۔ ایمبیسیز ہمارے لیے کھلی تھی، کئی دفعہ ہم لوگ بھی چائے کافی پینے کے لیے ایسی ایمبیسی میں چلے جاتے تھے، اور وہ وہاں پہ سینڈوچ بھی مل جاتے تھے، وہ ساری چیزیں۔ تو اتنی ایکسیس تھی، لوگ فریلی ایک دوسرے سے ملتے تھے، ہم ڈسکشن کرتے تھے، ہمارا اس وقت بچپن تھا، ہم کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی جب ہم نے افغان وار میں گئے، جس کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے، تو افغانستان کی وار میں پھر ٹیررزم یہاں بھی بڑھا، تو لوگوں نے پاکستان آنے سے روک دیا لوگوں کو۔ پھر پاکستانیوں کے باہر جانے کے اندر بھی سارٹنگ آ گئی، پھر ہم نے کئی لوگوں کو ایسے پاسپورٹ دے دیے کہ وہ پاکستانی نہیں تھے لیکن پاسپورٹ بن گئے، تو ہماری لیکیجز تھی۔ پھر ہم نے نادرا بنایا تاکہ سب کا ڈیٹا فریم ہو اور پتہ چلے کہ پاکستانی اگر جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ بہت ساری دنیا کو ویزا لینے کے لیے پاکستان کی ایمبیسیز میں آنا پڑتا تھا، یعنی پاکستان کے ملک کے اندر جس ملک کی ایمبیسی تھی اس میں آنا پڑتا تھا، تو جب وہ ڈیفالٹ کرتا تھا تو وہ پاکستانی ہی کی کیٹیگری میں آ جاتا تھا، جبکہ ہمارا آدمی ایسا نہیں تھا۔ پاکستان میں اگر 1947 سے دیکھیں تو کراچی، لاہور، اور اس وقت اسلام آباد تو تھا نہیں، راولپنڈی، پشاور، اسی طرح ہمارا ملتان، یہ سارے بڑے شہر اناؤنس تھے، لوگ اس میں آتے تھے۔ ہمارا سرگودا، ہمارا جو گجرا والا تھا وہاں کی جاتی تھی، کٹلری جاتی تھی، وزیر آباد سے جاتی تھی، سیالکوٹ اس وقت بھی موجود تھا۔ تو لوگ ان شہروں میں ٹریول کرتے تھے، آتے تھے، ہیپینس فیل کرتے تھے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے پاکستان کی جو ریئل ویلیو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی لونگ پیپل ہیں، انسانوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی آپس میں اگر کوئی دشمنی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، بٹ وہ آنے والے مہمان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ ہم نے لاہور کی گلیوں میں، اندرون شہر کی گلیوں میں انگریزوں کو پھرتے، ان کی خواتین کو پھرتے، اور اپنے ہی لباس میں پھرتے ہم نے بھی دیکھا۔ تو لوگ جاتے تھے، شاہی قلعے میں جاتے تھے، بادشاہ مسجد میں جاتے تھے، اسی طرح کراچی میں چون لائی صاحب جب آئے تو وہ PI جو ہمارا حبیب بینک ٹاور ہے اس پہ گئے، اور وہ خوش ہوئے کہ اتنی ہائی رائز بلڈنگ بنی ہوئی۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایجوکیشن سے لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، ہمارے ہاں مافیا کی گرپ بڑھتی چلی گئی، اور پاکستان میں آہستہ آہستہ معاشی طور پہ عدم استحکام ہو گیا، جس کو بعد میں کچھ لوگوں نے ڈیفائن کیا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے سے ہی ملک سٹیبل ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ اکنامک سٹیبلٹی سے سٹیبل ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ سسٹم کے ساتھ اگر سٹیبلٹی ہو اور لوگوں کو سسٹم پہ ٹرسٹ ہو، اس کی عدالتوں پہ ٹرسٹ ہو، اس کے انٹیلیجنشیا پہ ٹرسٹ ہو،
اس کے لوگوں پہ ٹرسٹ ہو، تو وہ ملک زیادہ کریڈیبل اور زیادہ لانگ ٹرم دنیا کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ رکھ سکتا ہے۔ تھینک یو۔